اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ اور کویسچنز ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں یورپ میں کچھ لوگ غیر قانونی طور پر آتے ہیں اور راستہ بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ راستے میں اس طرح انلیگل آتے ہوئے مر جائیں تو کیا یہ خودکشی کہلائے گی کہ نہیں؟ اور بھی کویسچن ہیں ان کے، لیکن سیریل وائز لے لیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب ایسا سفر ہو کہ جو غیر قانونی بھی ہو اور اس میں یہ گمان ہو، جیسے سمندروں کے سفر کرتے ہیں، خطرناک جنگلوں میں سفر کرنا پڑ جاتا ہے، یا یہ گمان ہو کہ اگر پولیس دیکھ لے گی یا وہاں کی فوج وغیرہ دیکھ لے گی تو شوٹ کر دے گی، تو ایسا سفر اختیار کرنا، چاہے وہ اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی جاب وغیرہ کے حصول کے لیے ہو، حرام اور گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو اس طرح اللیگل سفر کرنا بالکل غلط ہوگا، اور اگر کوئی اس دوران مر جائے گا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خودکشی پر ہی پیش کیا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں دردناک انجام ہو سکتا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ کچھ ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں جو جانے سے پہلے اپنے پیروں کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے وظیفے لیتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، ایسے پیروں اور کا کیا حکم ہے کہ جو اس طرح دے دیتے ہیں؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ جب کوئی نوجوان ان کے پاس جائے گا تو یہ تو کہے گا نہیں کہ حضور میں غیر قانونی جانا چاہتا ہوں، میرا کام ہو جائے آپ دے دیں۔ یہ کہتے ہوں گے کہ جی میں نے جاب کرنی ہے، بس یہ دعا کریں کہ میں وہاں خیریت سے پہنچ جاؤں، میرا ویزا وغیرہ لگ جائے، اس طرح لے لیتے ہوں گے۔ ہمارا یہ حسن ظن ہے، تو اس لیے ان کی بزرگوں کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر ایک نوجوان کسی دینی معظم ہستی کو یہ بات بتا دیتا ہے کہ میں غیر قانونی جا رہا ہوں، اور وہاں پروٹیکشن کے لیے کہ میں صحیح پہنچ جاؤں کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں، تو ان کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ برائی میں تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو، لہذا یہ خلاف شرع ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو بعض نوجوان سیاسی پناہ کی درخواست دائر کر دیتے ہیں کہ ہم اس طرح آئے، ہمارے وہاں جان کا خطرہ ہے ہمیں، یعنی جھوٹ بول کر، تو پھر وہاں پہ وہ کیمپس وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں اور رہائش بھی حاصل کرتے ہیں، پھر جھوٹے کاغذات بنا کر انٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں جاب وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اور جتنا وہاں کھاتے رہیں گے یہ دوسروں کا چونکہ حق مارنا ہے وہ بھی حرام ہوگا اور ناجائز ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ پھر وہ کرنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں اور جاب وغیرہ کرتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، جھوٹے کاغذات پر جاب حاصل کرنا یقینی سی بات ہے دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور یہ عمل گناہ ہے۔ لیکن اگر جاب حاصل کرنے کے بعد جو کام وہاں کرنا ہے وہ کام پورا 100% دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اگر اس کا کچھ تجربہ مانگا ہے تو وہ ایکسپیرینس بھی اس کے پاس ہو، تو بہرحال اس کی سیلری جائز ہوگی، کیونکہ وہ کام کی اجرت ہے۔ وہ مطلب جو پہلے جھوٹ بولا یا غلط قسم کے ڈاکومنٹس بنائے، ان کی حرمت اس عمل میں سرائیت نہیں کرے گی، لیکن بہرحال اس کی جرت وہی کرے گا جو آخرت سے بے خوف ہوگا۔ آخری بات انہوں نے پوچھی کہ مجھے یہاں کی زبان آتی ہے، تو بعض لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جھوٹے کاغذات وغیرہ بنانے میں اور دیگر چیزوں میں ہماری مدد کر دو، تو میں کروں یا نہ کروں؟ تو یہ میں ابھی آپ کو آیت سنا چکا ہوں، ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے۔